تم نے کیا سوچ کر شادی سے انکار کیا؟ دھاڑ سے دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوتے نواب زارون نے سختی سے پوچھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، رمشا اس سے نظریں چراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر عین وقت پر رمشا کا شادی سے انکار نواب زارون کو طیش دلا گیا۔ لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے اس کے خود کا باپ تھا۔ ٹھیک ہے، پھر بغیر شادی کے سہاگ رات منانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زارون اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اس کی جانب بڑھا اور رمشا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب وہ تڑپ کر زارون کے منہ پر تھپڑ مار گئی، اب تم مجھ سے نکاح بھی کرو گی اور ہر روز میری اذیت ناک قربت بھی سہو گی۔ غصے سے زارون نے تم نے کیا سوچ کر شادی سے انکار کیا؟ دھاڑ سے دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوتے نواب زارون نے سختی سے پوچھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، رمشا نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ دل خوف زدہ تھا، اس کا غصہ بہت خطرناک تھا۔ یہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی، یہ وہ رمشا نہیں تھی جو زارون کے سامنے خوابوں کی باتیں کرتی تھی، وہ لڑکی جو ہر رات اس سے نکاح کا خواب دیکھتی تھی آج اسے ٹھکرا رہی تھی۔ زارون کے غرور کو یہ ٹھوکر گوارا نہ ہوئی۔ غصے سے زارون نے اپنے جبڑے بھینچتے ہوئے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا، جس سے رمشا سسک اٹھی۔ زارون چھوڑو مجھے، وہ چیخی، مگر اس کی آواز میں خوف سے زیادہ دکھ تھا، اس کا دکھ جو صرف کسی اپنے کے ہاتھوں ٹوٹنے پر ہوتا ہے۔ یہ محبت تھی جس کے ہاتھوں آج ذلت اٹھا رہی تھی۔ زارون نے ایک پل کو رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں جو کبھی اس کی محبت کی گواہ تھی، آج خوف زدہ، بے بس اور شرمندہ تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس کی آواز اب پہلے سے دھیمی مگر زخمی تھی۔ کیوں؟ وہ داڑھا تھا۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زارون کی نظروں سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کے لب کپ کپائے، دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر بغیر شادی کے سہاگرات منانے کے لیے تیار ہو جاؤ، غصے میں کہتا اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ آگے بڑھتا وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اس کی طرف بڑھا۔ رمشا کی آنکھوں میں خوف، دکھ اور شرمندگی جھلک رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی زارون نے اسے چھونے کی کوشش کی، وہ تڑپ کر پلٹی اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ ایک تو وہ پہلے اذیت میں تھی، رہی کسر وہ پوری کر رہا تھا۔ زارون کا غرور، اس کی انا اور اس کا دل سب ایک لمحے کو رک گئے۔ جب انکار کر دیا تو کر دیا، اس کے بدلے یہ گھٹیا حرکت کریں گے آپ میرے ساتھ؟ وہ غصے سے چلائی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا رمشا، میری محبت کو تم نے پل میں ختم کر کے میری انا کو جگا دیا۔ زارون سرخ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتا کمر کے نیچے مروڑ کر غصے میں داڑھا۔ رمشا کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اتنا تو وہ جان گئی اس کے غصے کو بھڑکا چکی ہے، اب وہ چاہے 100 بار معافی کیوں نہ مانگے، پر وہ نہیں کرنے والا۔ لیکن وہ بھی کیا کرتی، مجبور تھی۔ کون بھلا محبت کے سامنے ہوتے ہوئے بھی خود کو یوں بے بس محسوس کرتا جتنا اس وقت وہ کر رہی تھی۔ پلیز زارون، مجھے چھوڑ دو، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ میں نے پہلے یہ کہا تھا، ہم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے بول رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے جو کبھی نواب زارون کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ آج وہی انہی آنکھوں میں آنسو نفرت بھری نظریں ڈالے ہوئے تھا۔ اب تم مجھ سے نکاح بھی کرو گی اور ہر روز میری اذیت ناک قربت بھی سہو گی، زارون نے وحشت سے کہا اور زبردستی نکاح کر کے اس سے وہاں سے اٹھا لے گیا اپنے ساتھ، اور وہ رات واقعی ان دونوں کے رشتے کا رخ موڑ گئی۔ زارون کا دماغ چل چکا تھا۔ اس نے رمشا سے نکاح کر لیا، محبت سے نہیں، بدلے سے۔ رمشا کو اس نے اپنے قید میں کر رکھا۔ اب تم میری بیوی ہو، مگر دل میں تمہارے لیے صرف نفرت ہے، وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، اور رمشا کا دل چٹک جاتا۔ وہ نکاح کے بعد غصے سے باہر چلا گیا تھا۔ پھر جب رات دیر سے لوٹا تو زارون نشے میں تھا۔ رمشا پورا دن تڑپ کر روتی رہی۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے زارون کے ساتھ، پل میں سب خاک ہو گئے۔ یہ سب اس کی باپ کی وجہ سے ہو رہا تھا، لیکن رمشا چاہ کر بھی زارون کو سچ نہیں بتا سکتی۔ چپ چاپ اس کی اذیت سہنا ہی اس کی قسمت تھا۔ وہ زارون سے محبت کرتی تھی، اسے بچانے کے لیے، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے ہی تو یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس سے دوری کا نہ، ورنہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسے یہ ظلم بھی برداشت تھا زارون کا۔ کاش زارون آپ میری محبت کا یقین کر لیں، میری مجبوری کو سمجھیں، اس طرح مجھے رسوا نہ کرتے۔ دیوار سے لگی بیٹھی وہ کب سے روتی زارون سے شکوہ کر رہی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلا۔ زارون لڑکھڑاتا ہوا اندر آیا۔ رمشا زارون کو نشے میں دیکھتی دل خوف زدہ ہوا، سانس خشک ہوئی۔ زارون، آپ نے نشہ کیا ہے؟ رمشا کی آواز کپ کپا رہی تھی، آنکھوں میں خوف، بے یقینی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔
آج تک زارون کو کبھی نشے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ سگریٹ ضرور استعمال کرتا تھا، پر اس کے سامنے کبھی وہ بھی زیادہ استعمال نہ کی، اور آج غصے، نفرت، دکھ میں وہ نشہ کر آیا۔ مگر وہ ابھی کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی زارون ایک جھٹکے سے اس تک پہنچا۔ تم نے میری عزت کے ساتھ کھیلا رمشا، وہ گرایا۔ اس کا لہجہ زہر سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھی۔ رمشا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب میں تمہارے وجود کے ساتھ کھیلوں گا۔ اس نے رمشا کا بازو سختی سے تھاما اور دیوار سے ٹکا دیا۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہونٹ کپ کپائے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زارون نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، وہ گرایا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، آنسو نہیں، اب صرف درد۔ یہ میری سزا ہے تمہارے لیے۔ رمشا نے تھر تھراتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کے نازک ہاتھ زارون کی گرفت میں مچلتے رہے۔ زارون پلیز مت کریں ایسا، مگر زارون کا دماغ نفرت اور غصے سے دھواں دھواں تھا۔ وہ رمشا کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، جیسے اس کی بے بسی کو دیکھ کر بھی اس کے دل میں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باپ نے جتنا رمشا کے خلاف اسے بھڑکایا، یہ آگ اس سے آگے کم تھی۔ کتنی محبت کی تھی اس نے رمشا سے، وہ ایک سادہ معصوم لڑکی تھی۔ اس کی سادگی نے تو دل جیت لیا تھا اس کا۔ زارون کو نہیں فرق پڑتا تھا، وہ غریب ہے، ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، اسے تو بس رمشا سے محبت تھی۔ وہ چاہیے تھی، پر اس کی ہمت تھی کہ اسے انکار کیے۔ جب سب طے ہو چکا، پھر آخری وقت پر آ کر انکار۔ اس نے یہ بات اس کی انا، اس کی محبت کو مار کے کی تھی۔ لیکن اچانک رمشا کی آنکھوں سے بہتے آنسوں میں کچھ ایسا تھا جو زارون کے قدم جکڑ گیا۔ اس کی سانس رک گئی، وہ لمحہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے دیر سے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹایا۔ رمشا کے وجود کی مہک اسے خود میں جکڑ رہی تھی۔ رمشا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ زارون کا خاموشی سے ہاتھ خود کو یوں ٹکنا، وہ سرخ ہوئی۔ میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا تھا زارون۔ رمشا کی آواز ہلکی پر سچائی سے بھری تھی، آنکھیں نم تھیں، دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ زارون کی گرفت دھیمی پڑ گئی، اس کے ماتھے کی رگیں تناؤ سے ابھر آئی تھیں۔ وہ پل بھر کو خاموش کھڑا رہا، جیسے کوئی طوفان اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہو۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا، ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپا اور چیخ پڑا، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیوں؟ محبت کرتا تھا تم سے، پھر بھی تم نے میری محبت کا مان یوں سب کے بیچ توڑ دیا۔ کیوں کیا رمشا ایسا؟ کیوں؟ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے۔ وہ لال انگار آنکھوں سے رمشا کو دیکھتا داڑا تھا۔ کمرے میں رکھی ہر چیز تہس نہس کر رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے۔ کیوں تم سے محبت کی؟ کیوں؟ صحیح کہتے تھے تم، سب مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں برے۔ وہ اپنا غصہ نفرت نکال رہا تھا، جو کہ نفرت سے زیادہ محبت کا دکھ تھا۔ وہ مان تھا جو اس کا ٹوٹا تھا۔ رمشا سسکتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی اور زارون لڑکھڑاتا صوفی کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی ٹوٹ پھوٹ میں گم ہو گئے تھے۔ وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی زارون کی ایسی حالت پر کیا کرتی، خود بھی تو مجبور تھی۔ نہیں توڑنا چاہتی تھی ایک ایسے محبت کرنے والے شخص کو جس نے اسے کتنا چاہا۔ اس کی سادگی، اس کے سٹیٹس کو بھی نہیں دیکھا، بس اسے محبت مان دی۔ پر اس نے بدلے میں کیا دیا اسے؟ رمشا اٹھی، اس کے پاس نے بدلے میں کیا دیا اسے؟ رمشا اٹھی، اس کے پاس جا کے نیچے بیٹھی، لرزتے ہاتھوں سے زارون کے بازو کو تھاما۔ بس ایک بار میری بات سن لے پلیز زارون، میں نے کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ زارون نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا، آنکھوں میں وحشت اور نفرت تھی۔ تمہیں اب بات کرنے کا خیال آیا جب سب کچھ برباد ہو چکا؟ تم جیسی لڑکیاں صرف کھیلتی ہیں اور میں تمہارا سب سے بڑا کھلونا ہوں۔ نہیں زارون، خدا کی قسم، خدا کا نام مت لو رمشا، وہ دھاڑا۔ تمہارے منہ سے قسم بھی جھوٹ لگتی ہے۔ رمشا کا دل پھٹنے کو آیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر زارون پتھر بن چکا تھا۔ وہ اب پچھتا رہی تھی، کیوں اس نے زارون کے باپ کی شرط مانی؟ ان کی سازش کا کیوں نہ بتایا زارون کو؟ چھوڑ دو مجھے، دور رہو مجھ سے، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، خود سے جس نے تم سے محبت کی۔ زارون نے غصے میں وہاں سے اٹھا، اسے دھکا دیا، خود ایک دو قدم آگے بڑھتا، لڑکھڑا کر گرتا کہ رمشا تیزی سے اس کے قریب آتی، اسے سہارا دینے لگی۔ اس نے پھر دور کرنا چاہا، تب تک وہ اسے بیڈ پر ڈال چکی تھی۔ پلیز زارون مت دے خود کو تکلیف، میں نہیں دے سکتی آپ کی کو تکلیف میں، مجھے معاف کر دیں۔ رمشا اس کے نیم بے ہوش وجود کو بیڈ پر صحیح کرتے ہوئے کہا، اس کے جوتے اتارتے ہوئے اس پر کمبل ڈالا۔ ابھی وہ دور ہوتی کہ زارون نے اس کا بازو کھینچ کر اپنے پہلوؤں میں گرایا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ رمشا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی، اس کا لمس، اس کا ہونا ایک الگ ہی احساس ہو رہا تھا۔ اس وقت جو بھی حالت ان کے بیچ ہو، پر محبت تو تھی نہ ایک دوسرے سے، وہ کیسے چھپ سکتی تھی؟
رمشا نے آج اسے بکھرتے ٹوٹتے دیکھ کر خود بھی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی پر ایسا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے بیچ کوئی خوشی آنے نہیں دے رہا تھا، آنسو نہیں، اب صرف درد۔ یہ میری سزا ہے تمہارے لیے۔ زارون نشے میں خود کے بے حد قریب کرتا اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ہوش میں ہوتا تو شاید ایسا نہ کرتا، کیونکہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ اسے ساری زندگی اپنے نام بٹھا کر سزا دے گا، قریب نہیں آنے دے گا۔ اور اب حالت نازک تھی، تھکن تھی، لہجے میں خماری تھی۔ معنی خیز خاموش ماحول میں ان کے مہکتے وجود کی خوشبوؤں تھی۔ کیسے نظریں چرا سکتے تھے ایک دوسرے سے؟ رمشا نے خود کو اس کی آہنی گرفت سے چھڑوانا چاہا، پر جیسے ہی اس نے محسوس کیا کہ زارون اسے دیکھ رہا ہے، زارون کی نظریں اس کے ہونٹوں پر تھی، ابھی وہ جھکتا کہ رمشا نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا۔ اس کا دل خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات سے دھڑکنے لگا۔ حالات ایسے نہیں تھے جو وہ یہ سب خوشی سے اسے حق دیتی۔ ابھی وہ غصے نفرت میں تھا۔ پہلے اس کی نفرت غلط فہمی دور کرنی تھی اسے، پھر اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ لیکن زارون کا موڈ آج کچھ الگ تھا، وہ خود پر ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ تم میری محبت تھی رمشا، مجھے دھوکہ کیوں دیا تم نے؟ زارون نے اس کی گردن میں منہ دیے سرگوشی کی۔ اسے واقعہ اس وقت رمشا کی ضرورت تھی۔ وہ ہوش میں نہیں تھا، مدہوشی طاری تھی اس پر۔ اس کے بعد اس نے بہت کوشش کی خود کو چھڑوانے کی، پر زارون نفرت نشے میں اندھا ہو چکا تھا، اسے اپنی قربت سے اذیت دینے لگا۔ ساری رات وہ روتی تڑپتی، خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کرتی، آخر کو تھک ہار گئی۔ اس پہاڑ جیسے آدمی کے آگے وہ ایک معصوم سی نازک لڑکی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کے پہلوؤں پر وزن محسوس ہوا، تو وہ ذرا ہوش میں آتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سوتے ہوئے کتنی معصوم دلکش لگ رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پر سختی دوڑ آئی۔ وہ سمجھ گیا یہ اس کی کرم نوازی تھی، اسے خود کے قریب کرنا۔ رمشا کے چہرے گردن پر لال نشان دیکھتا وہ پل کو شرمندہ ہوا تھا۔ نشے میں اس نے کیا کر دیا؟ وہاں ہاں سزا دینا چاہتا تھا، پر ایسی بھی نہیں۔ غصے میں کیا کچھ کر گیا، سوچتا آنکھیں میچ گیا، گہری سانسیں لیتے خود کو سنبھالا، اور پھر نرمی سے اسے دیکھا۔ کتنی معصوم حسین تھی، اس کے انکار کی کیا وجہ ہوگی؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ محبت کرتے تھے دونوں ایک دوسرے تھے، پھر اچانک نہ جانے کیا دل میں خیال آیا، رمشا کے گال پر بوسہ دیا، پھر ہلکا سا اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ مدہوش ہو رہا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جلدی پیچھے ہوا اور لمبی سانس خارج کی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ رمشا نیند کی بہت گہری تھی، یہ وہ آج دیکھ چکا تھا۔ پھر کچھ سوچتا رمشا کو ہلکا سا جھنجھوڑا، سنو اٹھو، لیکن رمشا لگتا تھا گھوڑے بیچ کے سوئی تھی۔ اسے چھوڑا بھی تو نہیں تھا، رات اس کا جسم تھکن سے چور تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کے زارون نیچے جھٹکا اور اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ رمشا نے جب اپنا سانس رکتا ہوا محسوس کیا تو آنکھیں کھولی، دیکھا تو زارون اس پر جھکا تھا۔ رمشا نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکیلنا چاہا تو زارون نے اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بیڈ کراؤن سے لگا کر اس کو مزاحمت روکی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ سانس نہیں لے پا رہی تب وہ پیچھے ہوا۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ۔ زارون طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا جو نم نگاہوں سے اسے دیکھتی گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ پہلے تو اس سے دوری کا خود بھی فیصلہ کیا، اب یہ فیصلہ غلط لگ رہا تھا اسے۔ قریب سزا دینے کا مزہ ہی الگ تھا۔ لو اب زارون کے لیے۔ زارون آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ رات کم اذیت دی تھی جو اب پھر شروع ہو رہا ہے۔ اس بات پر وہ غصے میں آیا، پل میں اس کے سخت تاثرات بدلے۔ بھول گئی اتنی جلدی مجھ سے محبت کا دھوکہ کیا تھا؟ نہ بولا، کس کی وجہ سے مجھے انکار کیا تم نے؟ ہاں جھوٹی محبت دکھائی تھی مجھے، یہ سب بدلہ لینا چاہتی تھی تم، اس لیے سب کے سامنے انکار پیش کیا۔ زارون غصے نفرت میں اپنی گرفت اس کے ہاتھوں پر سخت کی، اس پر جھکا، نفرت سے ہنکار ابھرا۔ آہ زارون پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ رمشا آنکھیں زور سے نیچے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی درد سے بولی، پر اس بے رحم کو ذرا رحم نہیں آ رہا تھا۔ لیکن رمشا کے آنسو اس کا درد اسے کمزور کر دیتا تھا۔ پل میں وہ بھول جانا چاہتا تھا سب اس لڑکی کے ساتھ بہت خواب دیکھے تھے، لیکن اس نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ جاؤ دفع ہو جاؤ، جا کے کھانا بناؤ میرے لیے، تم اب میری زندگی میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی، کبھی تمہیں پل پل سزا دوں گا، تیار رہنا۔ جھٹکے سے اسے چھوڑتا خود واش روم چلا گیا۔ پیچھے وہ بے آواز روتی رہی اپنی قسمت پر، لیکن اگلے پل اس کی دھمکی یاد کرتی وہ جلدی سے دوسرے روم کے واش روم میں گئی۔ کل رات سے اس نے جو سزا دی تھی وہ واقعہ خوف زدہ ہو گئی تھی زارون سے۔ دل میں ایک ٹھنڈی سانس لی اور چپ چاپ کچن کی طرف چل دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوپٹہ سمیٹے پسینے میں بھیگی اس کے لیے انڈا پراٹھا لیے پلیٹ لے کر واپس آئی۔
زارون نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بس اتنا وقت لگا اور یہ بنایا جبکہ اس کا دل پل میں خوش ہوا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، اس سے شادی سے پہلے اس کے ہاتھوں کے کھانے کا دیوانہ تھا۔ اسے رمشا سے وعدہ لیا تھا وہ روز اس کے لیے ایسے اچھے کھانے ناشتہ بنایا کرے گی، اور آج جب وقت ہے تو وہ احساس، وہ محبت نہیں بیچ میں۔ رمشا نے نظریں جھکائیں، دل خوف سے لرزا تھا۔ میں نے کوشش کی ہے، آپ کو یہی پسند ہے نا؟ ایک امید سے پوچھا تھا۔ زارون نے پلیٹ کو ہاتھ میں لیا، پھر اچانک پوری پلیٹ اٹھا کر فرش پر دے ماری۔ پلیٹ زور سے ٹوٹ گئی، انڈا پراٹھا زمین پر بکھر گیا۔ رمشا کی چیخ نکلی، ایک ٹکڑا اس کے پاؤں میں آ کر لگا تھا زور سے۔ یہ ناشتہ ہے یا زہر؟ تمہیں لگتا ہے تم میرے ساتھ رہ کر سکون پاؤ گی؟ اس کی آواز میں حقارت تھی۔ رمشا کا بازو پکڑتا خود کے قریب کرتا جا رہا تھا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ وہ بس ٹوٹے ہوئے برتن، بکھرے کھانے اور زارون کے نفرت بھرے چہرے کو دیکھتی رہی۔ زارون نے اس کا بازو موڑتا کمر سے لگایا، اسے خود کے بے حد قریب کیا۔ رمشا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی خوف سے۔ میں تمہیں وہی درد دوں گا جو تم نے مجھے دیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ زارون نے اس کے جواب نہ دینے پر دھکا دیتے تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ رمشا فرش پر بیٹھ کر ٹوٹے ٹکڑوں کو چنتی رہی، اپنے دل کی طرف بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ۔ کمرے کی روشنیاں مدھم تھی۔ رمشا ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، جیسے اندر کوئی طوفان ہو جو باہر نکلے کی اجازت نہ پا رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے اپنی چادر سنبھالی، جائے نماز بچھائی اور سجدے میں جا گری۔ یا رب! اس کی آواز ہلکی مگر دل سے نکلی ہوئی تھی۔ اگر میں گناہ گار ہوں تو مجھے سزا دے، لیکن میرے دل کو اور آزما مت۔ میں تھک گئی ہوں، نہیں دے سکتی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی نفرت۔ کیوں کرنے لگا ہے وہ مجھ سے اتنی نفرت؟ کیوں؟ وہ سجدے میں سسکیاں بھرنے لگی۔ اس نے میرا یقین نہیں کیا، میں نے صرف اس کی محبت کی خاطر یہ سب کیا تھا، کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ پھر کیوں مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا گیا؟ کیوں وہ مجھے اتنی اذیت دے رہا ہے؟ وہ آنسو بہاتی سجدے میں جھکی رہی۔ ایک وہی جگہ تھی جہاں سکون حاصل ہوتا ہے، جہاں کوئی ہے جو سنتا ہے، نوازتا ہے۔ اس نے رب سے دعاؤں میں مانگا تھا نواب زارون کو، پھر وہ کیسے اس کی قسمت میں خوشیاں نہیں ڈالے گا؟ ابھی تو وقت آزمائش کا تھا، اسے صبر سے کام لینا تھا۔ وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی تھی۔ جو ہوا وہ ہو چکا، اب وہ اس کی زندگی میں ہے تو کیسے چپ رہ سکتی؟ پھر اس نے ہلکے سے کہا، اگر میری تقدیر میں یہی ہے تو مجھے صبر دے، طاقت دے، میں ٹوٹنا نہیں چاہتی۔ میں زارون کو اپنی محبت کا احساس دلاؤں گی، اسے حاصل کروں گی۔ دوبارہ ہمارے بیچ جو غلط فہمیاں ہیں انہیں ختم کر یا رب، بے شک آپ کے سوا کوئی نہیں سننے والا۔ کچھ لمحے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھی کھڑکی سے باہر ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ اندھیرے میں چمکتا چاند اسے ماں جیسا لگا، کاش اماں ہوتی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور خود ہی اپنے آنچل میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کے تو ماں باپ بھی نہیں تھے، اسے اپنے چچا چچی کے رحم و کرم پر تھی، پر ان لوگوں نے بھی اتنی تکلیف آج تک نہیں دی تھی۔ محبت کرنے والے چچا چچی تھے۔ کمرے کے باہر سے کوئی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، دل میں کچھ چبھتا تھا، پر چہرے پر وہی سختی باقی تھی۔ وہ ابھی تک زارون کو غلط نہیں سمجھ رہی تھی۔ شاید اس کی جگہ وہ ہوتی تو شاید یہی کرتی جو آج وہ کر رہا ہے، پر یہ سب بھی تو ایک سازش تھی۔ کیسے وہ خود کو تنہا نہ محسوس کرتی؟ چاہ کر بھی زارون کو سچائی نہ بتا پا رہی تھی۔ کیسے بتاتی؟ اس کے باپ نے دھمکی خطرناک دی تھی، اگر اس کی وجہ سے اس کا چچا چاچی کو کچھ ہو گیا تو ان کے بچے بھی ہوتے تھے، کالج جاتے تھے، انہیں کوئی نقصان پہنچ گیا تو سوچتے ہی کانپ اٹھتی تھی۔ ان سب کی خاطر وہ زارون کی ہر دی گئی تکلیف سہنے کو تیار تھی۔ آج بھی وہ دن یاد تھا اسے، ان دنوں کی رضامندی سے خوشی سے شادی ہو رہی تھی۔ پھر کیسے شادی کے ایک دن پہلے اسے ایک خط ملا، پھر اگلے شادی کے دن اسے کال آئی۔ کیسے اس نے اسی وقت ہمت کرتے ہوئے روتی ٹوٹتے دل کے ساتھ ایک محبت کرنے والے کا دل توڑا تھا۔ یونیورسٹی کی ایک خوبصورت شام تھی، ہلکی سرد ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف سبزہ تھا۔ زارون یونیورسٹی کے کیمپس میں چل رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ زندگی کی ہر مشکل کو آسانی سے پار کر سکتا ہو۔ وہ ذہین، خوددار اور بے حد پر اعتماد تھا۔ رمشا ایک طرف کھڑی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہی تھی، مگر دل کہیں اور تھا۔ جب اس کی نظر زارون پر پڑی تو دل میں ایک عجیب سا لگاؤ محسوس ہوا۔ وہ ہمیشہ سے خاموش اور محنتی تھا، مگر اس دن اس کی نظر نے زارون کو کچھ مختلف انداز میں دیکھا۔ دونوں ساتھ ہی پڑھتے تھے، ایک سال سے دونوں ایک ہی دوسرے کو جانتے تھے، ایک کلاس فیلو کی طرح، پر کبھی بات چیت اتنی نہیں ہوئی، بس کام کے دوران ہلکی پھلکی بات ہوتی تھی۔
پر کب کیسے یہ تھوڑی بات چیت ایک دوسرے کو چھپ کر ایک نظر دیکھنا ان کے دلوں کو بدل گیا، ایک خوبصورت جذبہ پیدا کر گیا۔ دونوں جان کر بھی انجان بن رہے تھے، پر کب تک بنتے؟ آخر جذبات اپنی شدت پکڑ رہا تھا۔ زارون کے پاس آتے ہوئے رمشا کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ زارون نے سوال کیا، مگر اس کی آواز میں ایک نرمی تھی جو اکثر اس کے انداز سے ہٹ کر تھی، اسے مزید پرکشش بناتی تھی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ رمشا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظریں جھک گئی تھی، وہ نہیں دیکھ سکتی تھی ان سحر جیسی خوبصورت آنکھوں کو۔ میں کبھی کبھی آپ کو بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، آپ کی محنت بہت اثر انداز ہے۔ زارون نے جتنی نرمی سے کہا اتنی ہی شدت سے اس کے دل میں بھی ایک لہر اٹھی۔ رمشا کو اچانک احساس ہوا کہ زارون صرف اس کا کلاس فیلو نہیں بلکہ کچھ اور بن چکا تھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ اپنے کام میں مگن رہتی تھی، اب اسے اپنی دنیا میں زارون کی موجودگی محسوس ہونے لگی تھی۔ شکریہ، آپ کی یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، وہ مسکرا کر بولی، اور ایک لمحے کے لیے دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے غیر آزادی طور پر گہرا ہو گیا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے شدت سے دھڑکنے لگے۔ یونیورسٹی کی سالگرہ کی تقریب میں دونوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ زارون اور رمشا کے درمیان ایک نرم اور خوبصورت بات چیت ہو رہی تھی۔ زارون کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی اور اس کی مسکراہٹ میں ایک خاص راز چھپا ہوا تھا۔ وہ رمشا کی معصومیت اور ذہانت کا قائل ہو چکا تھا۔ تم جب مسکراتی ہو تو دنیا جیسے تھم سی جاتی ہے، زارون نے نرمی سے کہا، اور رمشا کا دل ایک جھٹکے سے دھڑکا۔ بہت شکریہ اس تعریف کا، رمشا نے جواب دیا، اور دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، جیسے الفاظ اب کچھ کم پڑنے لگے ہوں۔ پھر یوں ہی ان کی بات چیت شروع ہوئی، دوستی ہونے لگی۔ ایک سال تک ان کے بیچ کوئی تعلق نہیں تھا، پر اگلے سال ان کے بیچ بہت خوبصورت رشتہ بن چکا تھا، جسے چاہ کر بھی دونوں انکار نہیں کر سکتے تھے۔ نواب زارون کی شخصیت میں ایک خاص تہر تھا جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس کا قد لمبا، جسم مضبوط اور انداز بے حد پر اعتماد تھا۔ ان کی براؤن آنکھیں گہرائی میں ڈوبے ہوئے سمندر کی تھیں، جو اس کی خود مختار اور غصے میں ڈوبی ہوئی شخصیت کو ظاہر کرتی۔ چہرے پر ایک مخصوص بے پرواہی کا تاثر جو اسے دوسروں سے الگ بناتا۔ جب وہ مسکراتا تو اس کے مسکراہٹ میں ایک شرارتی اور غصے کی ملتی جلتی جھلک تھی۔ اس کے سیاہ بال ہمیشہ کچھ بکھرے رہتے، وہ کبھی کسی سے ہار نہیں مانتا۔ غصے کا تھوڑا تیز تھا، یہ سب جانتے تھے، لیکن محبت بھی اس کی کمال کی تھی۔ جس انسان سے محبت کرتا انہیں اپنے دل کے مقام پہ رکھتا۔ وہ ایک دلکش شخصیت رکھتا تھا۔ رمشا جمال ایک نرم دل اور معصوم لڑکی، دیکھنے میں سادہ، دلکش، لوگوں کو فوراً متوجہ کر لیتی۔ اس کے لمبے سیاہ چمکدار بال، وہ قدرتی طور پر خوبصورت، اس کی کالی آنکھوں میں ایک خاص گہرائی جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی، جیسے وہ کبھی ختم نہ ہونے والی کہانی سناتی۔ وہ ہمیشہ سادہ کپڑوں میں نظر آتی، مگر پھر بھی اس کی موجودگی میں ایک غیر معمولی کشش تھی۔ اس کی شخصیت میں نرمی اور سادگی کی ایک بے حد دلکش فضا تھی جو اس کی ہر حرکت اور بات سے ظاہر ہوتی تھی۔ رمشا کی مسکراہٹ میں ایک خاص قسم کی معصومیت تھی جو دلوں کو پگھلا دیتی تھی۔ وہ جب بولتی تو اس کی آواز میں ایسی نرمی اور خوشبو تھی جیسے کسی پھول کی مہک ہو۔ وہ اپنی محبتوں میں سچی اور محنتی تھی، اور یہی بات اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ اور اس کی اتنی خوبصورت خوبی پر نواب زارون دل ہار بیٹھا تھا۔ دونوں کی محبت بہت گہری ہو چکی تھی۔ زارون جانتا تھا رمشا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن اس نے خود رمشا کو پرپوز کیا، سب کے سامنے، بہت خوبصورت انداز میں۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی۔ جب زارون گھر میں بات کی تو اس کی ماں خوش ہوئی، وہ بیٹے کی خوشی میں خوش تھی۔ انہیں بھی زارون کی طرح سٹیٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جبکہ زارون کے والد محترم کو مسئلہ تھا، پر فی الحال بیٹے کی خوشی کے آگے چپ ہو گئے تھے۔ ان کا ایک ہی تو بیٹا تھا اور ایک ہی بیٹی، یوں دیکھتے دیکھتے رشتہ طے ہو گیا، جو کہ رمشا کے والدین نہیں تھے، چچا چاچی نے پالا، تو وہ بھی اس کے نصیب سے خوش ہوئے تھے بہت، پر نہ جانے کب کیسے ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ دونوں کی محبت کو کسی کی بری نظر لگ گئی، اور ان کا رشتہ ہونے سے پہلے ہی ٹوٹنے والا تھا کہ زارون نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ وہ رمشا سے سچی محبت کرتا تھا، اسے کھونا مرنے جیسا تھا۔ پھر کیسے اس کے انکار کو وہ یوں لیتا؟ اس کا انکار اس کی انا کو لگا تھا، محبت کی جان نفرت نے پکڑ لی تھی، اور اب وہ سچ سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا رمشا خوش تھی، اچانک انکار کی کیا وجہ ہوگی؟ پر اس کے باپ نے بھڑکتی ہوئی آگ تیل ڈالنے والا کام جو کیا تھا، اس کے سٹیٹس کو بیچ میں لا کر اس کی بدنامی چاہی، پر زارون نے ان کی جال کو ناکام بنا دیا۔ یہ بات وہ الگ لوگ ابھی تک نہیں جانتے تھے، کیسے اس نے
چھپ کر رمشا سے نکاح کیا تھا۔ اس کے گھر جا کے رمشا کے گھر والے جانتے تھے، سب گواہ بنے، اور اب اسے اپنے فلیٹ پر قیدی بنا رکھا تھا۔ رمشا نہ اسے چھوڑنے کا سوچ سکتی تھی، نہ یہاں سے جانے کا۔ وہ عزت سے رخصت ہو کر آئی تھی، اب اس کا مرنا جینا اسی کے سنگ تھا جو ستم گر ہوا تھا۔ زارون کا دل غصے اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ رمشا کو نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا، جیسے اس کا وجود صرف اس کی تکلیف کا سبب ہو۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، وہ ٹوٹی انا تھی جو شادی کے دن سب کے سامنے رمشا نے اسے رسوا کیا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسے یہاں زارون کی قید میں، پر وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھتا تو نفرت سے دیکھتا، غصہ کرتا، چلاتا۔ وہ جواب دینے کی کوشش کرتی تو مزید غصہ ہوتا۔ اب تو اسے جواب دینا ہی چھوڑ چکی تھی وہ۔ تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے قریب آ کر میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہو۔ اس کی آواز میں بے پناہ نفرت تھی۔ اس کے منہ سے نکلے یہ الفاظ جیسے ایک تیز چاقو کی طرح رمشا کے دل پر لگے۔ جب جب موقع ملتا اسے اذیت دینے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ رمشا کی آنکھوں میں غم تھا، مگر وہ بھی جانتی تھی کہ محبت کبھی بھی مکمل طور پر مر نہیں سکتی۔ زارون کے دل میں کہیں نہ کہیں رمشا کے لیے ایک نرم گوشہ تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ بدلہ دینے کے بجائے اس محبت کو دوبارہ بیدار کر سکتی ہے۔ زارون نے رمشا کو اپنی طرف راغب کرنے کی بجائے اذیت دینے کا انتخاب کیا۔ وہ اسے کھانا بنانے کو کہتا اور پھر اس کھانے کو دھکیل کر پھینک دیتا۔ یہ تمہارے بنائے کھانے میرے لیے زہر سے زیادہ کچھ نہیں، زارون نے نفرت سے کہا، اور اس کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ رمشا نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اپنی دل کی گہرائی میں درد چھپائے رکھے۔ تمہاری معصومیت میں کچھ ایسا ہے جو مجھے کبھی بھی اپنی گرفت میں لے لیتا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں جینے دوں گا۔ زارون اکثر رات اس کے سونے کے بعد اسے دیکھتا، اس کی تکلیف محسوس کرتا جو دن بھر اسے دیتا رہتا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جو غصہ اور محبت کی کشمکش میں گرا ہوا تھا۔ کاش وہ رات کو جاگتی ہو تو یہ منظر دیکھ لے، درد دل کو تھوڑی راحت مل جائے۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، بارش کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ رمشا چپ چاپ بیٹھ کر زارون کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس نے دیر کر دی تھی گھر آنے میں، ورنہ ہمیشہ 8 بجے پہنچ جاتا تھا، پر آج اس کی دیری نے رمشا کا دل خوف زدہ ہوا تھا، اس کے لیے دعا مانگنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں تھے؟ آج دیر کر دی؟ اسے دیکھ کر سکون سا ملا تھا۔ اس کا پوچھنا تھا زارون کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہیں اس سے کیا، میں مروں یا جیوں، تم تو خوش ہوگی نا میری دوری سے؟ اس کا طنزیہ لہجہ تھا۔ رمشا کا دل لرز اٹھا اس کی مرنے والی بات پر۔ اللہ نہ کرے زارون آپ کو کچھ ہو، آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ دکھ سے اسے دیکھتی نم نگاہوں سے بولی۔ زارون نے نظریں چرائی۔ جاؤ میرا دماغ خراب مت کرو، بیزاری سے بولا۔ رمشا کا یوں خود کے لیے فکر مند دیکھنا اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ پھر اپنے سوئے ہوئے دل کو نہیں دھڑکانا چاہتا تھا۔ آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ زارون نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چائے؟ زہر کیوں نہیں؟ شاید تمہاری جان چھوٹ جائے مجھ سے، یہی تو چاہتی ہو نا تم؟ وہ پھر اپنے طنز کے تیر اس کے دل پہ چلانے لگا تھا۔ رمشا کی پلکیں بھیگ گئیں، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ جو نفرت زارون کے اندر پل رہی ہے وہ آسانی سے ختم نہیں ہونے والی۔ زارون میں جانتی ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مگر ایک بار میری بات سن لیں، صرف 5 منٹ۔ تمہارے 5 منٹ میری زندگی برباد کرنے کے لیے کافی تھے رمشا۔ اچانک اسے غصہ آیا۔ جب وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کیوں بات کر رہی تھی؟ غصے میں تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آتے اس کے بالوں سے پکڑ کر قریب آیا۔ آہستہ رمشا درد سے بلبلا اٹھی۔ اب ہر لمحہ تمہارے لیے عذاب بناؤں گا۔ رمشا نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی، آنسو بہتے چلے گئے۔ آپ کو جو سچ دکھ رہا ہے وہ سچ نہیں، زارون پلیز میری بات سن لیں۔ زارون نے ہنگار بھرا۔ اس کی گرفت سخت تھی بہت رمشا، اور برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ تم جیسے جھوٹے لوگ سچ کے نام پر بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ جاؤ یہاں سے، دوبارہ میرے سامنے مت آنا رمشا، اچھا نہیں ہوگا۔ اسے درد سے تڑپتا دیکھ کر وہ کچھ نرم ہوا، اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ باہر رمشا منہ پر ہاتھ رکھتی شدت سے رو پڑی تھی۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ رمشا ابھی سجدے سے اٹھی ہی تھی کہ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ زارون خاموشی سے اندر آیا۔ رمشا کا دل ایک لمحے کو کانپ گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر پیچھے ہٹی۔ کچھ چاہیے تھا؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ وہ بھولی نہیں تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو وہ کر گیا تھا اس کے ساتھ۔ درد دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ زارون کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں۔ اس کا بدلتا لہجہ رمشا کو خوف آنے لگا تھا۔ وہ مزید آگے بڑھا۔ رمشا دیوار سے لگی۔ اس نے خود کو سمیٹا، جیسے دیوار کے پیچھے کوئی دروازہ ہوتا تو وہ اس سے پیچھے چھپ جاتی۔ زارون پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے۔ رمشا
کو درمیان میں قید کر لیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا، کہیں پھر کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، اس سے وہ سزا دینے آیا تھا۔ ڈر سے آنسو نکل آئے۔ پلیز، تمہیں یہ لفظ بولنے کا حق نہیں۔ تم نے جب میری عزت، میرے اعتماد کا خون کیا، تب تمہیں میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ محبت کی تھی، تم سے عزت دے رہا تھا نا، پھر کیوں کیا؟ زارون نے دیوار پر سے ہاتھ مارتے ہوئے تاڑا۔ رمشا نے آنکھیں بند کر لیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ زارون اس کے بالکل قریب ہو گیا، اتنا کہ اس کی سانسوں کی تپش رمشا کے چہرے کو چھونے لگی۔ اس کی قربت میں رمشا کو خوف ہی آتا تھا، کیونکہ وہ محبت دینے نہیں، درد دینے آتا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، پلکیں لرز رہی تھیں، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ زارون کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تمہیں میری موجودگی سے خوف آتا ہے نا؟ تو بس میں یہی چاہتا ہوں، ہر لمحہ، ہر سانس میں تمہیں میری نفرت کا احساس ہو۔ رمشا نے روتے ہوئے کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ صرف سچ نہیں معلوم، ایک بار مجھے سننے، مجھے بولنے کا موقع دیں۔ وہ تھک گئی تھی زارون کی نفرت سہتے سہتے۔ کب تک ایسی زندگی گزرے گی؟ آج اس نے سوچ لیا، وہ زارون کو سچ بتا کر ہی رہے گی۔ زارون کا چہرہ لمحے بھر کو نرم ہوا۔ سچ؟ تم جیسے چہرے پر سچ کبھی نہیں جچتا رمشا، وہ کہتا شدت سے اس کا سر جھکا اسے سزا دینے کے لیے، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ رمشا کا سرخ چہرہ گہری گہری سانس لیتے دیکھا، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ رمشا کی سرخ نم نگاہوں میں شکوہ تھا، درد تھا جو اسے اندر تک جھنجھو کر رکھ گیا۔ اس نے تیز خود کو دور کیا اور پھر کمرے سے نکل گیا، جبکہ رمشا وہیں دیوار سے ٹیک لگائے سسکیاں بھرتی رہی۔ زارون جا چکا تھا، پر اس کی قربت اب بھی رمشا کے وجود پر لرزہ طاری کیے ہوئے تھی۔ رمشا کے ہاتھ میں گہرا زخم تھا، کچن میں چائے بناتے ہوئے جل گیا تھا۔ زارون نے دیکھا پر کچھ نہیں کہا۔ رمشا نے کپ کانپتے ہاتھوں سے اس کے سامنے رکھا۔ دکھائی نہیں دیتا یا جان بوجھ کر ایسے کام کرتی ہو؟ زارون کو فکر ہوئی تھی اس کے ہاتھ کو دیکھ کر، پر اپنی انا کو بیچ میں لا کھڑا جو کرتا تھا ہمیشہ۔ غصے سے زارون نے چائے کے کپ کو زور سے میز پر رکھا اور اسے سخت نظروں سے گھورتا رہا۔ محبت کا جھوٹا لبادہ اوڑھنے کی کوشش مت کرو رمشا، مجھے تمہاری ہر مسکراہٹ، ہر آنسو، سب جھوٹ لگتا ہے۔ رمشا خاموشی سے سر جھکا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو زبان کبھی نہیں کہہ سکی۔ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ زارون، بس اتنا جان لے، میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، کہتی وہ جانے کے لیے مڑی تھی کہ اس کی کلائی زارون کے ہاتھ میں تھی۔ رمشا کا دل خوف سے لرزا، اس نے ہاتھ پکڑا تھا جو جلا ہوا تھا، اسے درد ہو رہا تھا، لیکن اس وقت اس کا ہاتھ پکڑنا اسے مزید خوف زدہ کر گیا۔ پھر کوئی تکلیف تو نہیں دینے والا؟ خاموش، وہ ڈر سے اٹک کر بولتی کہ زارون اسے لیے روم میں آیا، اس کے ہاتھ پر نرمی سے دوا لگانے لگا۔ زارون کا دل عجیب سی تکلیف سے بھر گیا اور وہ بے اختیار اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے درد پر مرہم لگانے لگا۔ رمشا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، زارون کی نرمی اس کے لیے حیرت انگیز تھی۔ رمشا درد سے سسک رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ زارون کی آواز میں بے پناہ تشویش تھی۔ میں ٹھیک ہوں، نظریں جھکا کر جواب دیا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی اس کی نرمی پر۔ رمشا آہستہ سے آگے بڑھی، آنکھوں میں نمی مگر لہجے میں ہمت۔ آج زارون کی نرمی نے اس کے اندر ہمت پیدا کی تھی۔ زارون، اگر میری محبت میں دھوکہ ہے تو سزا دو، مگر ایک بار، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ آپ کے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سے دور ہو جاؤں، کیونکہ وہ کبھی ایک غریب لڑکی کو اپنی بہو نہیں مان سکتے تھے۔ میں نے انکار اس لیے کیا کیونکہ آپ کی کامیابی، آپ کا مان، آپ کی عزت میرے لیے سب سے زیادہ تھی۔ زارون لمحہ بھر کو چونکا، اس نے بے یقینی سے رمشا کو دیکھا۔ اس نے آج تک اس کے ماں باپ کے خلاف بات نہیں کی تھی اور آج جو کچھ کہا اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا مگر اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا جسے ماننے کو وہ تیار نہیں تھا۔ یہ جھوٹ ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو، زارون نے بے یقینی سے کہا۔ زارون کو اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، دوائی لگا رہا تھا، وہ اس کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کا غصہ اور انا اس لمحے میں کہیں غائب ہو گئے تھے۔ آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو چھوڑا؟ میں نے خود کو چھوڑا، اپنی محبت کو دفن کیا تاکہ آپ اپنے باپ کی نظروں میں سرخ رو رہ سکیں۔ پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا رمشا؟ زارون مدھم آواز میں بولا۔ غصہ تو بہت آ رہا تھا، اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کس پر نکالے۔ میں نے بہت کوشش کی زارون، آپ میری بات سننے کو تیار نہیں تھے، اور جب ملا تو آپ کے اندر صرف نفرت تھی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک رمشا کی چیخ نکلی، آہ زارون پلیز میرا ہاتھ چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ زارون نے غصے سے رمشا کے ہاتھ پر زور دیا، وہ درد سے بلبلائی۔
زارون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں، ایک طرف باپ تو دوسری طرف محبت۔ اتنا تو جانتا تھا رمشا جھوٹ نہیں بولتی، پر یہ سچ بھی تو نہیں۔ تم میرے بابا پر الزام لگاؤ گی اور میں چپ چاپ سنتا رہوں گا؟ کیا سوچ کر یہ کہانی بنائی تم نے؟ بولو۔ وہ غصے کی شدت سے دھاڑا تھا، رمشا کا سانس اٹکنے لگا، درد سے اتنا پورے وجود میں درد کی لہر دوڑ گئی، مزید برداشت نہ ہوا تو وہ بے ہوش ہوگی۔ شٹ، یہ کیا؟ میں نے رمشا آنکھیں کھولو۔ جلدی سے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، خود کی حرکت پر شرمندہ ہوتا رمشا کو دیکھا، اسے جگانے کی کوشش کی۔ جب اسے ہوش آیا تو تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا، دونوں کے بیچ خاموشی تھی، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا باپ سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے اسے کہا وہ ان کی شادی کروانا چاہتے ہیں ان کے دوست کی بیٹی سے، جس پر انہیں بزنس میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور تب اس کے دماغ میں رمشا کی باتیں گونجیں، اس نے جو کچھ کہا غلط نہیں تھا، بلکہ وہ غلط تھے، اسے سزا دیتا آیا، وہ بے قصور ہونے پر بھی چپ چاپ سہتی رہی۔ تھوڑی دیر میں اس کے باپ کے منہ سے سچ نکل آیا، جب اس نے بتایا وہ رمشا سے شادی کر چکا ہے، اور پھر لڑائی، جس کے بعد ماں کے رونے پر وہ گھر میں آنے کو راضی تھا، لیکن باپ کی حرکت اتنی جلدی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تو ایک شخص سے معافی مانگنی باقی تھی جو شاید ہی اسے معاف کرے۔ رمشا کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی، کیوں نہیں سن رہا وہ مجھے؟ کیا میری سچائی کبھی اس کے دل تک پہنچے گی، یا ہمیشہ یوں ہی ظلم سہتی رہوں گی؟ وہ رو رو کر تھک چکی تھی، مگر امید کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ آج بھی وہ دن یاد تھا۔ رمشا زارون کے والد کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ بیٹا تم اچھی لڑکی ہو، میں جانتا ہوں، لیکن میرا بیٹا زارون کسی امیر اپنے مقام کی لڑکی سے ہی شادی کرے گا۔ تم ہماری عزت اور حیثیت میں فٹ نہیں بیٹھتی، بہتر ہے خود ہی اس رشتے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ رمشا کی آنکھیں نم ہو گئیں، دل دھڑکنے لگا، لیکن زارون مجھ سے محبت کرتا تھا۔ محبت سب کچھ نہیں ہوتی بیٹا، حیثیت، مقام، خاندانی وقار بھی کچھ ہوتے ہیں۔ پیار سے سمجھانے آیا ہوں، اگر پیار کی زبان سمجھ آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ جانتی ہیں آپ کا خاندان اتنا بڑا نہیں ہے۔ ان کی باتیں بہت بے رحمی تھیں، لفظوں میں دھمکی تھی، دل زخمی کر رہے تھے۔ ایک ایک لفظ سے رمشا نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہی آپ کی مرضی ہے تو میں زارون کو چھوڑ دوں گی، پلیز میرے گھر والوں کو کچھ مت کیجیے گا۔ رمشا زارون کی شال اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ میں نے آپ کے بابا کے کہنے پر خود کو پیچھے کھینچا، اس وقت صرف آپ کی عزت، آپ کا مقام بچانا چاہا، پر آپ تو مجھے ہی بے وفا سمجھ بیٹھے۔ اس کی آواز رند گئی، وہ شال کو سینے لگا کر رو رہی۔ رات گہری ہو چکی تھی، رمشا بالکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی، چاندنی جیسے اس کی تھکی روح پر سکون بکھیر رہی ہو۔ اچانک زارون کی موجودگی کا احساس ہوا، وہ پیچھے مڑی تو دیکھا زارون خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا تھا، نگاہیں جھکی ہوئی، چہرے پر وہ سختی نہیں رہی، صرف ایک ٹوٹا ہوا شخص نظر آ رہا تھا۔ رمشا؟ زارون آگے بڑھ کر شدت سے اسے خود بھینچ گیا، وہ رو رہا تھا، اس کی گرفت میں نرمی تھی۔ رمشا حیران تھی، لیکن اسے پریشانی ہونے لگی۔ زارون کا یوں اچانک سے بدلنا اور رونا اسے سچ میں پریشان کر گیا۔ زارون کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، کچھ تو بولیے پلیز۔ رمشا کی فکر مندی پر وہ مزید شرمندہ ہوا۔ مجھے شرمندہ مت کرو رمشا، میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، شاید ناقابل معافی تکلیف۔ رمشا کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر زارون کو ہوا کیا ہے؟ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی، پر وہ خود میں بہنچے ہوئے تھا۔ زارون میری بات سنیے، سب ٹھیک ہے، پیار میں سب معاف ہو جاتا ہے، بس دیر ہو جاتی ہے، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، پلیز بتائیے کیا ہوا۔ رمشا کی نرم فکر مند آواز پر وہ ذرا سنبھلا، پیچھے ہوتا گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے سامنے۔ آج وہ رمشا کو حیرت کے جھٹکے دے رہا تھا۔ زارون نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں، وہ اب بھی اتنی ہی حسین لگ رہی تھی جتنی پہلی بار ملی تھی، لیکن اب وہ صرف حسین نہیں، مضبوط تھی۔ اس کی سچائی نے زارون کے دل کی دیواریں ہلا دی تھی۔ زارون کی آنکھوں میں نمی تھی اور رمشا کی پلکیں بھی بھیگی ہوئی تھیں، وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی زارون کو یوں بکھرا ٹوٹا ہوا۔ کیا مجھے ایک موقع دو گی تمہارے ساتھ چلنے کا؟ اپنی ہر خطا کی معافی مانگنی ہے تم سے، صبح و شام۔ میں بہت برا ہوں رمشا، تمہیں بہت تکلیف دی ہے میں نے۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر وہ آج اپنے ہر گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ میں معافی کے لائق نہیں رمشا، میں نے بہت ہرٹ کیا تمہیں، مجھے معاف مت کرنا پلیز زارون، پلیز مت کریں ایسا۔ رمشا اس کے ہاتھ تھامے نیچے بیٹھ گئی، اس کے پاس ہی دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھے، چاند کی روشنی ان پر پڑ رہی تھی، کتنے حسین لگ رہے تھے دونوں ایک ساتھ۔
رمشا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر ان آنسو میں اب خوف نہیں تھا، صرف محبت اور تکلیف تھی۔ زارون، دل کو ٹکڑوں کو ہٹنے کے بعد جوڑنا آسان نہیں، لیکن اگر تم دل سے معافی مانگ رہے ہو تو میں نے دل سے معاف کیا۔ زارون آہستہ سے آگے بڑھا اور رمشا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے اپنے ساتھ نیچے بٹھایا، گود میں آگے سے اسے مکمل اپنے حصار میں لیا۔ دونوں ایک ساتھ قریب بیٹھے، ایک دوسرے کے دکھ میں شامل تھے۔ میں نے تمہیں بے پناہ تکلیف دی، لیکن تم نے پھر بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تم نے میرے زخموں کو سمجھا، میری نفرت کو سہ کر بھی محبت کو دل سے نکالنے نہیں دیا۔ شاید اس لیے تم میری زندگی ہو۔ رمشا کی آنکھیں بھر آئیں، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے زارون کے سینے سے لگ گئی، جیسے برسوں کا بچھڑا سکون آج پلٹ آیا ہو۔ زارون نے بھی اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک وعدہ، ایک معافی، ایک نئی شروعات۔ فضا میں خاموشی تھی، مگر ان کے دلوں میں ایک نئی روشنی، ایک نیا یقین جاگ چکا تھا۔ زارون نے آہستہ سے رمشا کے ہاتھوں میں وہ چوڑیاں پہنائیں۔ زارون مدھم لہجے میں بولا، یہ ہاتھ وہی ہیں جنہیں میں نے ہمیشہ کانپتے دیکھا، آج چاہتا ہوں یہ صرف خوشی سے لرزیں۔ رمشا نے نظریں جھکائیں، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ زارون آہستہ سے اس کے قریب ہوا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مجھے ایک اور موقع دو رمشا، اپنی زندگی بنانے کا، تمہارے ساتھ۔ رمشا نے آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ زارون نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، جیسے ساری دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دھڑکنیں بول رہی تھی۔ زارون نے رمشا کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم میری محبت ہو، وہ محبت جسے میں نے خود سے بھی چھپایا۔ اور پھر وہ لمحہ جب وہ بدن نہیں، دو روحیں ایک ہو رہی تھیں، درد، اذیت، بدگمانی اور نفرت کی راکھ سے ایک نئی محبت جنم لے رہی تھی۔ زارون نے رمشا کو وہ عزت، وہ لمس دیا جس کا وہ ہمیشہ حق رکھتی تھی۔ ان کی محبت مکمل ہو چکی تھی، خاموشی میں، روشنی میں، ایک دوسرے کی آغوش میں۔ رمشا اور زارون کے درمیان یہ رشتہ محبت، اعتماد اور احترام کا بن چکا تھا۔ زارون بدل چکا تھا، وہ رمشا کی ہر چھوٹی چھوٹی خوشی کا خیال رکھنے لگا تھا۔ صبح کی چائے سے لے کر رات کی خاموشی تک وہ صرف رمشا کو دیکھتا اور شکر ادا کرتا کہ وہ اسے مل گئی۔ ایک دن جب رمشا فریش ہو کر کمرے میں آئی، زارون بیڈ پر بیٹھا مسکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس تھا۔ زارون نے شرارتی انداز میں کہا، آج تمہارے لیے کچھ خاص لایا ہوں۔ رمشا نے حیرت سے باکس لیا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ایک ننھا سا گلابی کلپ اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، جلد ہی ہمارے گھر میں ایک ننھی سی خوشی آنے والی ہے۔ رمشا نے حیرت سے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ رمشا نے کانپتی آواز میں پوچھا، زارون آپ جانتے ہیں؟ لیکن میں نے ابھی وہ نم نگاہوں سے کچھ کہتی کہ زارون نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ میں جانتا ہوں رمشا، تم ماں بننے والی ہو اور میں بابا۔ ماں بننے والی ہوں اور میں بابا۔ زارون نے آہستہ سے اسے گلے لگا لیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ رمشا کے آنسو اس کے سینے میں جذب ہوتے گئے، پر یہ آنسو اذیت کے نہیں، خوشی کے تھے، سکون اور مکمل ہونے کے تھے۔ اسے آج ہی پتہ چلا تھا، لیکن یہ بات زارون کو خود بتانا چاہتی تھی، پر شاید اس کی ماں نے بتا دی۔ ان دنوں زارون رمشا کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا، اسے قدم قدم پر سہارا دیتا، ذرا سی تھکن پر فوراً ریلیکس کرنے کا کہتا۔ زارون ایک دن ہنستے ہوئے، تمہیں پتہ ہے مجھے لگتا ہے ہمارا بچہ تم پر جائے گا، نرمی، صبر اور خوبصورتی لے کر آئے گا۔ رمشا نے مسکرا کر کہا، اور ضد، وہ تو آپ سے ہی آئے گی۔ دونوں ہنسنے لگے۔ محبت اب روزمرہ کی باتوں میں چھپی رہتی تھی، نظروں کی شرارتوں میں، ساتھ نبھانے میں۔